بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ و زکوٰۃ وصول کرنے کا ایک جامع نظام وضع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے ہر قبیلے کی طرف الگ الگ محصول روانہ فرمائے، جو ان قبائل کا دورہ کر کے لوگوں سے زکوٰۃ اور خراج وصول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک انصاری جاں نثار کو بھی بلا بھیجا۔ دراز قامت اور دوہرے بدن کے یہ وجیحہ اور خوش رو صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے عہدے کا فرمان عطا کرتے ہوئے فرمایا، اپنے فرائض انجام دیتے وقت اللہ سے ڈرنا، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن چوپائے تک تمہارے خلاف فریادی ہو کر آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر ان صاحب کی آنکھیں بھر آئیں اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کی قسم مجھے 2 آدمیوں پر بھی عامل بننے کی خواہش نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن کر نہایت مسرور ہوئے، کیونکہ جو شخص کسی عہدے کی خواہش کرتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو عامل یا محصل مقرر نہیں فرماتے تھے۔ یہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیاوی عہدوں سے اس قدر بے نیاز تھے اور جن کی اس بے نیازی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسرور کیا، حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو الولید عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی ایک محترم بشان شخصیت ہیں اور ان کی جلالت قدر پر مسلمانوں کے سبھی مکاتب فکر کا اتفاق ہے۔ فی الحقیقت ان کے حالات زندگی اتنے ولولہ انگیز ہیں کہ ان کو پڑھ کر ایمان میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق خزرج کی شاخ بنو سالم سے تھا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اٹھتی جوانی تھی کہ اسلام کا خورشید جہاں تاب فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوا۔ 11 بعد بعثت میں مدینہ کے 6 سعید الفطرت خزرجی سعادت اندوز اسلام ہو کر مکہ سے واپس آئے تو یہاں بھی چراغ سے چراغ جلنے لگا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوان صالح تھے۔ ان کے کانوں میں جوں ہی دعوت حق کی آواز پڑی، انہوں نے بلا تامل اس پر لبیک کہا۔ اگلے سال حج کے موقع پر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ خزرج کے 9 اور قبیلہ اوس کے 2 مسلمانوں کے ساتھ مکہ جا کر عقبہ کے مقام پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے مشرف ہوئے۔ تاریخ میں یہ بیعت بیعت عقبہ اولیٰ یا بیعت النساء کے نام سے مشہور ہے۔ 13 بعد بعثت میں بیعت عقبہ کبیرہ کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا، جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اس میں مدینہ کے 75 اہل ایمان نے عقبہ کی گھاٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت اس مقدس پیمانے وفا کے ساتھ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اسی طرح حفاظت اور نصرت کریں گے جس طرح اپنی جانوں اور اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ ان 75 اہل ایمان میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ وہ عظیم انسان تھے جنہوں نے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی اور اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت و حفاظت کا عہد کیا۔ جب سارا عرب شمع رسالت کو بجھانے پر تلا ہوا تھا، وہ صاف دیکھ رہے تھے کہ اس نازک موقع پر مکہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینا سارے عرب کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف تھا اور اس کے نتیجے میں ان کو ہولناک خطرات اور مصائب پیش آ سکتے تھے۔ ان سب باتوں کے علی الرغم انہوں نے مردانہ وار والہانہ عقیدت سے اپنے ہاتھ امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں دے دیے اور اپنے مستقبل اور قسمت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے وابستہ کر لیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت عقبہ کبیرہ سے مشرف ہو کر
مدینہ واپس آئے تو ان کے جوش ایمان کا یہ عالم تھا کہ یہ سب سے پہلے اپنی والدہ قرۃ العین رضی اللہ تعالی عنہا کو دائرہ اسلام میں لائے۔ اس کے بعد اپنے قبیلے کے بت پرستوں کے گھروں میں جا جا کر ان کے بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ بیعت سے واپس آ کر حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ چنانچہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل تھوڑے تھوڑے دنوں کے وقفہ سے 2 مرتبہ مکہ جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا سارے جہان کی نعمتیں مل گئیں۔ اپنے وقت کا بیشتر حصہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزارتے تھے اور فیضان نبوی سے خوب بہرہ یاب ہوتے تھے، یہاں تک کہ وہ علم و فضل کے اعتبار سے اتنے بلند مرتبہ پر پہنچ گئے کہ اسلام کی پہلی درسگاہ جو اصحاب صفا کے لیے قائم ہوئی، وہ اس کے معلم مقرر ہوئے۔ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ حق میں جان و مال کی قربانی پیش کرنا زندگی کا عظیم تر مقصد سمجھتے تھے۔ وہ ایک سراپا ایثار مجاہد تھے اور موت کا خوف کبھی ان کے عزم و ارادہ میں حائل نہیں ہوتا تھا۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فراش ہو گئے تو خود امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کے ہمراہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، عبادہ جانتے ہو شہید کون ہے؟ انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ذرا مجھے تکیہ کے سہارے بٹھا دو۔ بیٹھ گئے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہید وہ ہے جو شرف ایمان سے بہرہ ور ہو، راہ خدا میں ہجرت کرے اور جہاد فی سبیل اللہ میں کام آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس صورت میں تو شہیدوں کی تعداد بہت کم ہوگی۔ قتل ہونا، پانی میں ڈوب کر مرنا، ہیضہ سے مرنا اور عورت کا زچگی میں مرنا، اس قسم کی تمام اموات شہادت میں داخل ہیں اور ان میں مرنے والے شہید ہیں۔ مسند احمد ہی کی روایت ہے کہ 11 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر آخرت سے پہلے علیل ہوئے تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے قراری کا عجیب عالم تھا۔ روزانہ بلا ناغہ صبح و شام عیادت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے۔ اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا بتائی اور فرمایا کہ یہ دعا مجھ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ درس و افتاء، وعظ و ہدایت اور بعض اہم حکومتی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں گزارا، تاہم ان کے دل میں جذبہ جہاد کی شمع ہمیشہ فروزاں رہی۔ جس وقت بھی موقع ملتا سر بکف میدان جہاد میں پہنچ جاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد خلافت میں شام پر لشکر کشی ہوئی تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجاہدین اسلام میں شامل ہو گئے اور کئی معرکوں میں اپنی سرفروشی کے جوہر دکھائے۔ اپنی غیر معمولی شجاعت اور جاں بازی کی بدولت حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شجاعان عرب میں نمایاں مقام حاصل ہو گیا تھا اور ان کو 1000 شہسواروں کے برابر تسلیم کیا جاتا تھا۔ عہد فاروقی کے کئی معرکوں میں بھی انہوں نے اپنی شجاعت و بصالت کی دھاک بٹھا دی۔ 21 ہجری میں انہوں نے تسخیر اسکندریہ کے سلسلے میں جس عزم و ہمت، بے خوفی اور دلاوری کا مظاہرہ کیا، مورخین نے اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کی مہم پر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا تھا۔ انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں باب الجون، عریش، بلبیس، قسطاط وغیرہ کئی مصری شہروں کو فتح کر لیا۔ پھر اسکندریہ کی طرف بڑھے۔ مصریوں نے قلعہ بند ہو کر زبردست مقابلہ کیا۔ اس سے مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ جب کئی ماہ تک اسکندریہ فتح ہونے میں نہ آیا تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
دارالخلافہ سے مدد مانگ بھیجی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 سوار بطور کمک روانہ کیے، جو 4 افسروں کی ماتحتی تھے۔ یہ 4 افسر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن اسود کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو فن سپاہ گری میں تمام عرب میں انتخاب تھے۔ یہ کمک روانہ کرتے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مردم شناس نابغہ عظیم نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ ان افسروں میں ہر شخص 1000 آدمیوں کے برابر ہے۔ اس بنا پر یہ فوج 4000 نہیں بلکہ 8000 ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہدایت بھی کی کہ جس وقت میرا یہ خط تم کو ملے، لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے جہاد کے فضائل بیان کرو، اور جن 4 افسروں کو میں نے بھیجا ہے ان کو فوج کے آگے کر کے جمعہ کے دن حملہ کرو۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ کمک پہنچی تو انہوں نے فوج کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھا۔ اسے سن کر مجاہدین میں زبردست جوش پیدا ہو گیا۔ جمعہ کے دن حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج مرتب کر کے اسکندریہ پر بھرپور حملے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نیزہ لیا اور اس پر اپنا امامہ لٹکا کر ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ یہ پرچم لیجئے اور اس فوج کی قیادت کیجئے، آج آپ ہی امیر عسکر ہیں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت جوش و جذبہ سے ایسا زبردست حملہ کیا کہ رومیوں کے دفاعی استحکامات درہم برہم ہو گئے اور ان کی ہمتیں پست ہو گئیں۔ بحری و بری راستے سے جدھر راہ ملی بھاگ نکلے اور مسلمان فاتحانہ شان سے اسکندریہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس زمانے میں یہ کارنامہ سر انجام دیا وہ تقریباً 60 برس کے تھے۔ اس عمر میں اس بے جگری سے میدان رزم میں اترنا کسی ایسے شخص ہی کا کام ہو سکتا تھا جو غیر معمولی عزم و ہمت کا مالک ہو اور شجاعت و بصالت میں بھی اپنا جواب آپ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور جان بازی ہی کے قائل نہیں تھے، بلکہ ان کے علم و فضل اور دوسرے اوصاف حمیدہ کے بھی دل سے معترف اور مدح تھے۔ انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فلسطین کا قاضی مقرر کیا۔ اس زمانے میں اس صوبے کی امارت پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز تھے۔ ان سے کسی بات پر تکرار ہو گئی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سخت الفاظ کہہ دیے جو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگوار گزرے، اور وہ ان سے یہ فرما کر فلسطین سے مدینہ آ گئے کہ آئندہ جہاں آپ رہیں گے میں نہ رہوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مدینہ آنے کی اطلاع ملی تو ان سے یکا یک واپس آنے کا سبب پوچھا۔ انہوں نے واقعہ بیان کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آپ کو ہرگز وہاں سے نہ ہٹاؤں گا۔ دنیا آپ ہی جیسے بزرگوں کے دم قدم سے قائم ہے۔ جہاں آپ جیسے لوگ نہ ہوں گے اللہ اس زمین کو خراب اور ویران کر دے گا۔ آپ اپنی جگہ پر واپس جائیے، میں آپ کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی سے علیحدہ کیے لیتا ہوں۔ ساتھ ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی مضمون کا خط لکھ دیا۔ علامہ بلادری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اسی زمانے میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر شام نے حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کی نیابت پر مامور کیا۔ اپنے زمانہ نیابت میں انہوں نے لاذقیہ فتح کیا۔ اس مہم کے دوران میں انہوں نے بڑے بڑے گڈھے کھدوائے جن میں ایک شخص اپنے گھوڑے سمیت بخوبی چھپ سکتا تھا۔ یہ تدبیر عسکری نقطۂ نظر سے اتنی کارآمد ثابت ہوئی کہ مدتوں یورپی اقوام بھی اس پر عمل کرتی رہیں۔ حمص کی نیابت سے فارغ ہو کر حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ فلسطین کا علاقہ اس زمانے میں شام ہی میں داخل تھا، اسی لیے بعض نے ان کا مستقر شام لکھا ہے۔ شام میں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اخیر دم تک بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ انجام دیتے رہے۔ اس معاملے میں وہ حق کی شمشیر برہنہ تھے
اور مصلحت کشی ان کو چھو کر بھی نہیں گئی تھی۔ شام میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ خرید و فروخت اور لین دین میں شرعی احکام اور حدود کی پابندی نہیں کرتے۔ اس پر برا فرختہ ہو گئے اور ایک اجتماع عام میں پرزور خطبہ دیا جس نے لوگوں میں ہیجان برپا کر دیا۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، آپ نے بیع و شراء کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث بیان کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا تھا۔ اس پر حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، کیونکہ وہ ہر لحاظ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت رکھتے تھے۔ بڑے جوش سے فرمایا، مجھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے کی مطلق پرواہ نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اسی قسم کے کچھ اور واقعات حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف کا باعث بن گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے عہد خلافت میں اس اختلاف کو بڑھنے نہ دیا اور دونوں بزرگوں کا دائرہ کار الگ الگ مقرر کر دیا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے شام کے با اقتدار گورنر بنے تو انہوں نے دربار خلافت میں شکایت لکھ بھیجی کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات و مواعظ سے لوگوں میں شورش پھیلتی ہے، انہیں شام سے بلا لیجیے یا میں شام کی حکومت سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام سے بلا بھیجا۔ وہ دربار خلافت میں پہنچے تو وہاں بہت بڑا مجمع تھا، جا کر چپکے سے ایک گوشہ میں بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتفاقاً نظر اوپر اٹھائی تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے موجود پایا۔ ان سے پوچھا، فرمائیے تو یہ کیا معاملہ ہے؟ امیر المومنین کا ارشاد سن کر حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ حق گوئی کو مہمیز لگی، اٹھ کھڑے ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد امراء معروف کو منکر سے اور منکر کو معروف سے بدل دیں گے، ناجائز امور جائز سمجھے جانے لگیں گے، لیکن معصیت کے کاموں میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ تم لوگ ہرگز بدی سے اپنے آپ کو آلودہ نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے تھے۔ انہوں نے کچھ دخل دیا تو فرمایا کہ تم اس وقت موجود نہیں تھے جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان شرائط پر بیعت کی تھی کہ چستی اور کاہلی ہر حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کریں گے، آسودہ حال ہوں یا تنگ دست، ہر صورت میں اپنے مال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کریں گے، لوگوں کو اچھی باتیں پہنچاتے رہیں گے اور بری باتوں سے روکتے رہیں گے، حق گوئی اور راست مکالی میں کسی سے غم نہیں کھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب تشریف لائیں تو آپ کی نگہبانی اور حفاظت اس طرح کریں گے جس طرح اپنی جان و مال اور اولاد کی کرتے ہیں۔ ان سب شرائط کو پورا کرنے کے صلہ میں جنت ملے گی۔ پس اس بیعت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے وعدوں کی پابندی کرنا ہم پر لازم ہے، اور جو نہیں کرتا وہ خود اپنا ذمہ دار ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ولولہ انگیز زندگی کی 73 منزلیں طے کر چکے تو سخت علیل ہو گئے۔ لوگوں کا علم ہوا تو وہ عیادت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ان میں بڑے بڑے صحابہ اور تابعین بھی شامل تھے۔ بیماری اگرچہ بہت تکلیف دہ تھی اور جان بری کی کوئی امید نہ تھی، لیکن ان کی زبان پر ہر وقت شکر خداوندی جاری رہتا تھا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عساکر نے عبادہ بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے غلاموں، خادموں، پڑوسیوں اور ان لوگوں کو جو اکثر میرے پاس آیا کرتے تھے بلا لاؤ۔ ان سب کو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا تو ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ شاید میرا یہ آخری دن ہو اور آج کی رات میری آخرت کی پہلی رات ہو۔ تم لوگوں کے ساتھ میرے ہاتھوں یا میری زبان سے کوئی کبھی زیادتی ہوئی ہو تو ایک ایک آئے اور مجھ سے بدلہ لے لے۔
قبل اس کے کہ میری جان نکلے اور قیامت کے دن اللہ مجھ سے بدلہ لے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ تو ہمارے لیے بامنزلہ والد تھے اور ہم کو ادب سکھانے والے تھے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگوں نے مجھ کو معاف کر دیا۔ سب نے کہا ہاں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے اللہ گواہ رہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی بدلہ نہیں لیتا اور سب نے معاف کر دیا تو میری وصیت پر عمل کرنا کہ مجھ پر رونا نہیں، بلکہ جب میں مر جاؤں تو تم سب اچھی طرح وضو کر کے مسجد جانا اور نماز پڑھ کر میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ مجھ کو میری قبر کی طرف جلدی لے چلنا، میرے پیچھے آگ نہ لے جانا اور نہ میرے نیچے ارغوانی رنگ کا کپڑا رکھنا۔ اس زمانہ کے جاہلوں میں میت کے پیچھے آگ لے جانے کا دستور تھا۔ مسند احمد میں ہے کہ وفات سے پہلے بیٹے نے عرض کی کہ مجھ کو کچھ وصیت کیجیے۔ فرمایا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ بیٹھ گئے تو فرمایا تقدیر پر یقین رکھنا ورنہ ایمان کی خیر نہیں۔ اسی حالت میں ان کے شاگرد رشید مشہور تابعی حضرت ابو عبداللہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ شفیق استاد کو جان کنی کے عالم میں دیکھا تو فرتے غم سے رونے لگے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں راضی برضا ہوں، تم رو نہیں۔ اس کے بعد فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا تھا تم لوگوں تک پہنچا دیا، البتہ ایک حدیث باقی تھی، اس کو اب بیان کر دیتا ہوں۔ حدیث بیان کر چکے تو آخری ہچکی لی اور یوں یہ آفتاب رشد و ہدایت 24 ہجری میں اللہ تعالیٰ کی شفق رحمت میں غروب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہاں رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔